ہوں ندیم انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل ویوز ٹی وی نیٹ ورک۔ ناظرین، گزشتہ ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر مہنگائی اور ناجائز جو ٹیکسز ہیں محکمہ برقیات کی طرف سے ایک تحریک ہے، اور یہ تحریک مختلف شہروں میں روز بہ روز زور پکڑتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ٹیکسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ سیاسی و سماجی کارکن سابق امیدوار اسمبلی سردار اسد نواز صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے اس کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا آغاز کیا ہے۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ جی اسد نواز صاحب۔ شکریہ ندیم صاحب۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ برقیات کے خلاف اور مختلف جو آزاد کشمیر میں جو ٹیکسز ہیں ان کے وجہ سے تحریک موجود ہے، تو ہم بھی اس تحریک کا حصہ رہے ہیں، لیکن بہت سوچ بچار کے بعد میں نے بہت ساری چیزوں پر غور کیا کہ آخر کب تک ہم اس طرح سے بھی لڑائی لڑیں گے اور روڈوں پر ہی رہیں گے۔ پھر میں نے بہت ساری چیزوں پر غور کیا کہ ہمیں اس حوالے سے دوسرے راستے بھی اختیار کرنے چاہیے، اور میں نے بہت سارے قوانین کے بارے میں جاننا چاہا، معلومات کی کہ ریاست کے اندر جو بسنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ جو جتنی کمپنیاں ہیں یہاں پر، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ کسی کی ملکیتی زمین میں جب کوئی چیز لگاتے ہیں، کوئی آفس بنتا ہے، کوئی کمپنی کوئی ٹاور لگاتی ہے، کوئی چیز نصب کرتی ہے، تو وہ مالکان سے پوچھتی ہے کسی مالک سے، کیونکہ یہاں پہ ایک لینڈ کا قانون موجود ہے۔ کسی کی ملکیتی زمین میں آپ اس کی اجازت کے بغیر کسی طرح کی کوئی ادارہ یا کوئی فرد بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ہماری زمینوں میں 35-36 سالوں سے یہ جو بجلی کے بڑے بڑے پول لگے ہوئے ہیں، آخر اس کے حوالے سے بھی کوئی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہوگا، مالک زمین کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے کوئی یہ پول نصب کیے ہوں گے، تو اس کے حوالے سے کوئی قانون موجود ہوگا۔ تو پھر میں تلاش کے بعد مجھے پاکستان کی ایک عدالت کے اندر 2018 کا ایک فیصلہ مجھے ملا، CLC 1120 اس کا نمبر ہے۔ تو میں نے چیک کیا اس کو، تو وہ فیصلہ موجود تھا کہ یہ محکمہ جو ہے، محکمہ پاکستان کے اندر چونکہ وافڈا ہے، یہاں پہ محکمہ برقیات ہے، ان کا کوئی آپس میں معاہدہ ہوگا کسی طرح کا۔ تو وافڈا جو ہے وہ کسی کی زمین کے اندر اگر کوئی ٹاور نصب کرے گا، کوئی کھمبا نصب کرے گا، پول نصب کرے گا، تو وہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ مالک مکان کی اجازت کے ساتھ، مالک زمین کی اجازت کے ساتھ اور اس کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو رینٹ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ ایک اجتماعی کام بھی ہے اور ذاتی نوعیت کا بھی ہے، کیونکہ میری زمین کے اندر بھی محکمہ برقیات والوں نے یہ پول نصب کیے ہوئے ہیں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ پہلے مرحلے میں نے ان کو تحریری طور پر درخواست بھیجی ہے، کیونکہ زبانی کلامی محکمہ کے جو اتنے بھی اہلکاران ہیں جو مجھے ملتے رہتے ہیں، میں ان کو زبانی ایک عرصہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری زمینوں کے اندر آپ نے کھمبے لگائے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا رینٹ دیں، اگر آپ رینٹ نہیں دیتے تو ہم بجلی کا بل نہیں دیں گے آپ کو۔ لیکن وہ شاید اس کو مذاق سمجھ کر ٹالتے رہے یا اس کو انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا۔ پھر میں نے آج تحریری طور پر سیکٹری برقیات کی طرف ایک درخواست لکھی ہے، اس کو میں نے اپیل کی ہے، اور باقی بھی جو ان کے ذیلی ملازمین ہیں ان سب کو کہ جی آپ ہماری زمینوں کے اندر جو آپ نے یہ کھمبے لگائے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا آپ کرایہ ادا کریں، معاوضہ نہیں بلکہ کرایہ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک تحریری طور پر آپ ایک اقرارنامہ لکھیں، تحریری معاہدہ کریں کہ ہمیں منتھلی ایک کھمبے کا کیا رینٹ دیں گے، چونکہ یہ محکمہ برقیات ہے یا کوئی بھی محکمہ ہے، کوئی ادارہ ہے یا کمپنی ہے جو انویسٹمنٹ کرتی ہے اس سے منافع کماتی ہے۔ محکمہ برقیات جی، یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا اقدام ہے جو آپ نے انفرادی طور پہ اٹھایا ہے۔ اس سے قبل جو آپ کا کردار رہا ہے وہ مختلف تنظیموں کے ساتھ، مختلف تحریکوں کے ساتھ آپ وابستہ رہے، تو آپ نے یہ انفرادی طور پہ قدم کیوں اٹھایا بجائے اس کے کہ کوئی تنظیمی طور پہ یا جو اجتماعی طور پہ یہاں پہ مختلف جو تحریکیں ہیں اس کے ساتھ آپ نے یہ قانونی جو جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ انفرادی کیوں کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں بتایا ذرا۔ دیکھیں، اجتماعی طور پر جو بھی تحریک چلتی ہے، ماضی میں بھی جو تحریکیں چلی ہیں ہم اس کا حصہ رہے ہیں، بلکہ اس میں اراول دستے کا ہم نے کردار ادا کیا، مستقبل میں بھی ہم ان تحریکوں کے اندر شامل رہیں گے۔ جو بھی اجتماعی کام ہوگا، عوامی حقوق کی جو بھی تحریک ہوگی وہ ہم اس کا حصہ ہیں، اس کا حصہ رہیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک ذاتی نوعیت کا مسئلہ بھی ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اجتماعی معاملہ ہے سارے لوگوں کا، لیکن میرا ذاتی طور پر بھی معاملہ ہے کہ میں خود اس متاثرین میں سے ایک متاثر ہوں. میں خود یعنی اس محکمہ برقیات کا وکٹم ہوں. میری زمین کے اندر کھمبے لگے ہوئے ہیں اور وہ زمین متاثر ہے. بلکہ میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، خسرہ نمبر، ساری چیزیں وہ ہم نے دعویٰ تیار کیا ہوا ہے. میں ذاتی طور پر بھی متاثر تھا، اس لیے میں نے دونوں پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تو اجتماعی جو میں لوگوں کا معاملہ ہے اس میں ہم پیش ہیں، لیکن چونکہ میں ذاتی طور پر ایک قانونی جو میرا حق ہے تسلیم شدہ، میں جس ریاست کے اندر رہتا ہوں یہاں پر میرے حقوق بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا ایک تسلیم شدہ یہ حق ہے کہ میری ذاتی زمین کے اندر، ذاتی ملکیت کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ میری مرضی کے بغیر مداخلت نہیں کر سکتا. اور میری زمین کے اندر جو کھمبے لگے ہوئے ہیں یہ کس معاہدے کے تحت لگے ہیں اور کس بنیاد پر انہوں نے لگائے ہیں، اور اتنا عرصہ سے میں تحریری زبانی طور پر ان کو آگاہ کر رہا ہوں لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور اس والے سے میں نے یہ فیصلہ کیا ان کو ایک بار نوٹس بھیج کے، ان کو درخواست دے کے کہ یہ ہمارا جو 35-36 سالوں کا رینٹ ہے وہ آپ ادا کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر نہیں تو ہم نے یہ دعویٰ تیار کر دیا ہے، ہم اس کو قانونی طور پر ان کے خلاف عدالت میں جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سردار اسد نواز صاحب. ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر محکمہ برقیات کے حوالے سے تحریکیں دن بہ دن زور پکڑتی جا رہی ہیں. میں اس حوالے سے مزید کچھ شخصیات کے ساتھ گفتگو رکھوں گا. آپ کی قیمتی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا. اللہ نگہبان.